فی الاموال والاولاد، اور ایک دوسرے کے ساتھ مال میں اولاد میں کثرت حاصل کرنے کا نام دنیا کی زندگی ہے۔ کمثل غیث، آگے اللہ اس کی ایک مثال بیان فرما رہے ہیں کہ اس بارش کی مانند ہے یہ زندگی، اعجب الکفار، جس نے خوش کیا کسانوں کو، نباتہ، جب بارش ہوتی ہے تو زمین میں سے وہ نباتات اگتے ہیں، فصلیں اگتی ہیں، ثم یہیج، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ سرسبز فصل اپنے مقررہ وقت پر خشک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ فتراہ مصفرا، تو تم دیکھتے ہو اپنی ان آنکھوں سے کہ وہ زرد ہو گئی ہے۔ ثم یکون حطاما، اور پھر ایک وقت اور آتا ہے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اس کو ہم کاٹ ڈالتے ہیں۔ ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور صرف ڈرایا نہیں کہ آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے، ورضوان ومغفرۃ من اللہ، اللہ کی طرف بخشش بھی ہے، ورضوان اور خوشخبری بھی ہے۔ اور آخر میں چند الفاظ ہیں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے میرے بندو، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ یہ کوئی نئی بات میں نے نہیں کی ہے، بڑے بڑے علماء سے آپ نے یہ آیات سنی ہیں، اور موت، دنیا، آخرت، اس کا تذکرہ اکثر ہماری مجالس میں ہوتا رہتا ہے۔ پرسوں خبر سنی، ہم لاہور جا رہے تھے کہ ہمارے جماعت کے معزز بزرگ حجی مشتاق صاحب وفات پا گئے۔ بڑے شفیق انسان تھے، اپنے خاندان کا فرد جس طریقے سے دنیا سے جاتا ہے نا، اسی طریقے سے سارے بھائیوں نے تکلیف محسوس کی کہ جماعت کے اوپر ان کا ایک دست شفقت تھا، چھوٹوں سے بڑی شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ بہرحال یہ نظام ہے نا اللہ کا، انہوں نے تو ماشاءاللہ ایک اچھی عمر پائی، اپنے پوتے، نواسے، نواسیاں، پوتے پوتیاں، دنیا کی بہاریں دیکھیں، اور دینی معاملات میں بھی ماشاءاللہ انہوں نے جس قدر اللہ نے ان کو ہمت، توفیق، استطاعت عطا فرمائی، اپنی کوشش انہوں نے جاری رکھی۔ ہم نے کیا سیکھا؟ میرے عزیز بھائیوں، ایک بڑی نا افسوسناک بات یہ ہے کہ آج کل ہماری فوتگیاں ہمیں آخرت کی یاد نہیں دلوا رہی ہیں۔ ہم جنازوں میں، تعزیت میں ریاکاری کی نیت سے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں، اکثر و بیشتر ہم جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جنازہ پڑھنے کے بعد ہم ان ورثاء کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو میت کے وارث ہیں، ہم ان سے ایک دفعہ جا کر مل ضرور لیں کہ وہ مجھے دیکھ لے کہ یہ جنازے میں آیا تھا۔ یہ ایک لازمی جز بن چکا ہے۔ کئی دفعہ میت کے پاس آگے جا کر کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ مجھے دیکھیں کہ میں بھی آیا ہوں۔ جنازہ تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا تھا، اس مومن کا میرے اور آپ کے اوپر ایک حق تھا، کوئی کسی پہ احسان نہیں کرنا تھا۔ حق المسلم علی المسلم ستن، ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں اللہ نے رکھے ہیں، اور ان میں سے چھٹا حق یہ کہ فتبع جنازتہ، کہ اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ بیمار پرسی کی کتنی فضیلت آئی شریعت کے اندر، 70,000 فرشتے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اس بندے کو بخش دے، اے اللہ اس بندے پر رحم فرما دے۔ جو پوچھنے گیا ہے، ہم اس کو بھی ریاکاری کی نظر کر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں گھروں میں؟ ہمارے بڑے بعض کا چھوٹوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جاؤ فلانا بندہ، فلانا برادری کا بندہ، فلانا کاروباری دوست، فلانا جماعتی بندہ بیمار ہے، نہ پوچھنے گیا، جب وہ تندرست ہو جائے گا تو وہ ناراض ہوگا کہ مجھے پوچھنے نہیں ہے۔ اللہ کی رضا تو کوئی نہیں ہے بیچ میں۔ ایسے ہی ہمارے سامنے میت ہوتے ہیں، بڑے معاملات ایسے دیکھے ہیں کہ اپنے آپ کو پیش کرنا، میں آیا کھڑا ہوں، دفن کے وقت سامنے قبر کے پاس کھڑے ہو جانا،
ہر معاملے میں دکھاوا کرنا کہ میں ہوں مجھے دیکھ لو میں ہوں. نہیں میرے عزیز بھائیو، ہمیں اپنی سوچ اور روش تبدیل کرنی ہوگی. ہمیں اپنا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کرنا ہوگا. اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے یہ اعمال کرنے ہوں گے. اس میت کے درد اور تکلیف کے لیے کہ وہ ہمارا بھائی، ہماری بہن، ہمارا بزرگ اس دنیا سے جا رہا ہے، ہم اس کو ایک آخری تحفہ دعاؤں کی شکل میں دے سکتے ہیں. آگے یہاں پر بھی ہمارا حال پتلا ہے، ہمیں جنازے کی دعائیں نہیں آتی ہوتی. کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جنازے کے اندر کھڑے ہوئے، اور پھر بعض اوقات مختلف امام ان کو راستے سے ہٹا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی جنازے کی دعا جس کو نہیں ہوتی وہ سورۃ الفاتحہ بنیت دعا پڑھ لے. یہ میں نے خود اماموں کو سنا ہے کہتے ہوئے کہ جس کو جنازے کی دعا نہ آتی ہو وہ سورۃ الفاتحہ بنیت دعا ادا کر لے. تو سورۃ الفاتحہ کے بغیر تو جنازہ ہوتا ہی نہیں ہے. وہ جنازہ وہ نماز ہی نہیں ہے. کوئی بھی نماز جس میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس کے اندر سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے. اب ہم مسالک میں پھر اس طریقے سے وہ بحث شروع ہو جاتی ہے. دیکھیں کوئی بریلوی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، کلمہ گو تو سارے ہی مسلمان ہیں میرے عزیز بھائیو. امیر محترم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے پرسوں، انہوں نے بڑی اس بات پر تاکید فرمائی ہے کہ یہ جو مسل کی اختلافات کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کے جنازے تک چھوڑ گئے نا، اس روش سے باہر آ جائیں. ہم ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ گئے ہیں. اس کو کسی مسلک کا نمائندہ بن کر نہیں پیش کرنا، دین کی بنیاد پر پیش کرنا ہے. میرا آپ کا کام تو دین کی بات اچھے انداز سے پہنچا دینا ہے. ہم دین کی بات بھی ایسے پہنچاتے ہیں کہ اگر بندے کے کپڑوں کو بھی آگ لگ جائے. ہمارا انداز لہجہ یہ ہوتا ہے، ایک نفرت انگیز اندازے کے ساتھ، اور اس بندے کو باطل سمجھتے ہوئے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اکثر و بیشتر کہ تو ہے ہی مشرک، تیرا تو عقیدہ یہ ہے، تیری تو اٹھک بیٹھک ہی غلط لوگوں کے ساتھ ہے. میں بتاتا ہوں دین کیا ہوتا ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سیرت نہیں ہے. ہجرت کر کے آئے ہیں نا صحابہ مکہ سے، مدینہ تشریف لائے. آگے انصار صحابہ نے بڑی خدمت کی، بڑی مدد کی، اپنے تن من دھن سب کچھ قربان کر دیے. کسی نے کہا میرا باغ لے لو، کسی نے کہا آدھا باغ لے لو، کسی نے کہا آدھا گھر لے لو، کسی نے کہا میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں اس سے نکاح کر لو، کسی نے اپنی بچیوں تک کو کہا کہ میری بچیاں ہیں جوان ان کے ساتھ نکاح کر لو، تم ہمارے دینی بھائی ہو. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلامی ریاست کی بقا کے لیے جو سب سے پہلا معاہدہ فرمایا ہے نا، وہ کس کے ساتھ فرمایا؟ یہود کے ساتھ، کہ اگر اس وطن عزیز مدینہ کی ریاست کو بچانا ہے تو پھر ہمیں اکٹھا ہونا ہوگا، ایک مٹھی ہونا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمان بچائیں گے. یہودیوں کے ساتھ میرے اور آپ کے پیغمبر تو کر رہے ہیں معاہدے اس ریاست کی خاطر، اور ہم اس ریاست کی خاطر فتوے لگا رہے ہیں. اس چیز سے نکلنا ہے. جنازے درست کرنے ہیں. ہمارے گاؤں کے اندر قاری صاحب موجود ہیں. میں نے ان کو ایک دن نا بڑی عاجزی کے ساتھ کہا قاری صاحب اس کو مسل کی بنیاد نہ بنائیں. ہم کہتے ہیں کہ ہر نماز جنازہ کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے. آپ ایک ترتیب بناتے ہیں کہ جی پہلے ثنا ہوگی، پھر درود ہوگا، اور درود میں بھی وہ ایک اور نئے الفاظ والا درود ہے، برحمتا و ترحمتا، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جنازے کی دعا اگر کسی کو نہ آتی ہو تو وہاں پہ سورۃ الفاتحہ بنیت دعا پڑھ لینا. میں نے کہا کہ مجھے نا آپ یہ طریقہ دکھائیں کس حدیث مبارکہ میں ہے تاکہ میں بھی عمل کر سکوں. ہم کوئی حدیث کے منکر ہیں نعوذ باللہ. ہم اس اختلاف کو ختم کیوں نہیں کرتے کہ ہم اپنی جگہ پر لگے ہوئے ہیں اور آپ اپنی جگہ پہ لگے ہوئے ہیں. مجھے حدیث دین کا علم الحمدللہ ہم نے بھی حاصل کیا ہے. ہو سکتا ہے کوئی حدیث ہماری نظر سے نہ گزری ہو، کوئی ضروری تو نہیں کہ دنیا جہان کی ساری حدیثیں ہم نے پڑھ لی. وہ حدیث جس کی بنیاد پر جنازے کا یہ طریقہ بیان کیا جاتا ہے، اور کتنے مسلمان اس طریقے کے مطابق جنازہ پڑھا کر دفن کیے جا رہے ہیں، وہ طریقہ ہمیں بھی دکھا دیں. میں اپنے دوستوں کو، اپنی جماعت کے لوگوں کو، علماء کو دکھاؤں گا، ان کی منت کروں گا کہ یہ بھی حدیث کا طریقہ ہے. خدا کے لیے ایسے بھی جنازہ پڑھنا چاہیے. ہمارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، بڑی اچھی بات ہے، ہم اس پہ کام کر لیتے ہیں.
وہ کافی دن گزر گئے، میں بھی بھول گیا اپنے معاملات میں. وہ آگے ایک اور فوتگی ہوئی تو مجھے بھی یاد آیا اور ان کو بھی یاد آیا کہ یار یہ تو سوال ہوا تھا. اس جنازے کے بعد میں پھر قاری صاحب کے نزدیک ہو گیا. قاری صاحب میں نے آپ سے ایک عرض کی تھی. وہ جی میں نے بات کی تھی فلاں مفتی صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں دلیل ڈھونڈ دیتا ہوں. اس طریقے کی دلیل. یقین مانیے کئی دن گزر چکے ہیں، پھر دوبارہ بھی وہ طریقہ نہیں آیا. میرے بڑے بھائی فوت ہوئے تو جنازہ میں نے خود پڑھایا اور میں نے ان کو بتایا کہ سری جاری دونوں طریقے سے جنازہ جائز ہے، سنت سے ثابت ہے. یہ تو مسئلہ اختلافی نہیں ہے کہ دل میں پڑھنا چاہیے یا اونچا پڑھنا چاہیے. اختلافی مسئلہ تو یہ بن چکا ہے کہ سورۃ الفاتحہ شروع میں پڑھنی کہ نہیں پڑھنی. تو میں نے جب اونچی آواز میں پڑھایا اور سورۃ الفاتحہ بھی پڑھی تو میرے سے سوال ہوئے کہ یہ کیا طریقہ کار ہے بھائی، میرے بزرگوں نے کیے کہ تم نے یہاں پہ الحمد شریف پڑھایا، آج تک ہم نے تو سبحانک اللہ سے جنازہ شروع کیا. آپ میں بھی کئی بھائی اسی معاشرے کے حصہ ہیں، ہم جنازے پڑھتے ہیں، امام بتاتے ہیں کہ سبحانک اللہ سے جنازہ پڑھنا ہے. بہرحال یہ مسئلے ختم نہ کرنے کی ٹھان چکے ہیں ممبر و محراب پر کھڑے ہونے والے. ختم کرنا چاہیں تو ہو سکتے ہیں، اپنے آپ کو نیچے لانا پڑے گا، سنت کے تابع کرنا پڑے گا کہ جو میرے نبی کا طریقہ ہے نا، میں کسی بھی مسلک کا ٹھپا لگا کے پھرتا ہوں، میں نے طریقہ وہی اپنانا جو میرے نبی کا ہے. نبی تو سب کے ایک ہیں، قرآن ایک، حدیث ایک، رسول ایک، کلمہ ایک. تو پھر ہم اس بنیاد پر کیوں ایک دوسرے سے جھگڑیں کہ تمہارا طریقہ یہ ہے، یہ غلط ہے، تمہارا طریقہ یہ ہے، یہ ٹھیک ہے. طریقہ کسی کا نہیں چلے گا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. کسی کی اتنی اوقات اور جرت نہیں ہے کہ اپنا طریقہ چلا سکے. محمد کریم نے جو طریقہ دے دیا ہے بس وہی طریقہ چلنا ہے. تو ضمناً یہ بات چلی کہ جنازے بھی ریاکاری کی نظر ہو چکے ہیں. کتنی پیاری دعائیں. بچپن میں نا ہمیں نماز یاد کروائی گئی. میں نے بھی اپنے گاؤں کے قاری صاحب سے نماز یاد کی تھی. ہمیں ظاہر بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو ساتھ قل واللہ بھی یاد کروا دی جاتی ہے. سورۃ الفاتحہ کے بعد قل واللہ یاد کروائی جاتی ہے. پھر سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی یاد کروائی جاتی ہیں. اتحیات کے آخر میں ہمیں رب جعلنی مقیم الصلاۃ یاد کروائی گئی کہ یہ دعا ہے قرآن یہ پڑھنی ہے. وہ بچے کی حد تک نماز درست ہے جب اس نے سیکھی تھی چھوٹی چھوٹی دعاؤں کے ساتھ. آپ سلسلہ احادیث تو اٹھائیں، پیارے پیغمبر نے نماز کے اندر کتنی شاندار دعائیں بتائی ہیں کہ یہ پڑھو. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں. واعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. ومن فتنۃ المحیاء والممات، اللہ میں زندگی اور موت کے فتنوں سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں. کتنے فتنے ہیں دنیا کے اندر ہمارے سامنے. ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، اس امت کا سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا. اگر کسی کو اس کا سامنا کرنا پڑا تو لگ پتا جائے گا. یہ صرف دعوے اور ٹھپے اور اپنے آپ کو جو ہم نے ٹیگ لگا رکھے یہ دجال کے فتنے سے ہمیں نہیں بچائیں گے جب تک کہ ہم باعمل متبع سنت نہیں ہوں گے. اس فتنے سے پناہ کی دعا ہے نماز کے اندر. اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اللہ میں قرضوں سے دنیاوی بوجھوں سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں. میرے اوپر بڑے شدید دنیاوی فتنے ہیں جنہوں نے مجھے جکڑا ہوا ہے، ان سے مجھے بچا لیں. پھر آگے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا والی دعائیں. کبھی زندگی میں کسی نے کوشش کی کہ بچپن سے ہٹ کے میں کوئی اور نماز کو بہتر کر لوں؟ جو بچپن میں سیکھی تھی بس وہی پڑھے جا رہے ہیں. سمی اللہ لمن حمیدہ، ہم نے سیکھا ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد. کتنی پیاری دعا پیارے پیغمبر نے بتائی، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. ہمارا امام یہ دعا پڑھتا ہے، بعض اوقات پیچھے نمازی کو غصہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے کہ رکوع کے بعد اتنی دیر کھڑے ہوتے ہیں. آدھے لوگ تو سجدے میں بھی جا چکے ہوتے ہیں کہ یار یہ رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہی رہتے ہیں. نہیں میرے عزیز بھائیوں کو شوق ہے. میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں 1.5 منٹ نماز پڑھاؤں اور بھاگ جاؤں جلدی سے. میرے نبی کا طریقہ ہے. فرمایا حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. جب کسی صحابی نے یہ دعا پڑھی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا کہ میں نے فرشتوں کی ایک جماعت دیکھی ہے جو زمین سے آسمان تک ان کلمات کو اوپر کی طرف لے کر جا رہی تھی. ہم پڑھتے نہیں ہیں. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی مسنون دعائیں ہیں، درست ہیں. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، پیارے پیغمبر نے یہ بھی بتائی. تھوڑا سا دین کو وقت دینا سیکھیں عزیز بھائیو، تھوڑا سا دین کو وقت دیں. یہ
ہمارے اوپر مولویوں کے اوپر نہ چھوڑ دیں کہ مولویوں کا کام ہے. ہماری شریعت اس وقت مولوی کی شریعت ہے. ہم نے خود کوئی تحقیق نہیں کی, ہم نے نہ کوئی کوشش کی. تحقیق ہم کرتے ہیں زراعت میں. ہمارے گاؤں کے بہت سارے ان پڑھ ذمہ دار کاشتکار جو انگوٹھا لگاتے ہیں, حتیٰ کہ آڑتی ان کو پرچی پڑھا دینا تو وہ ساتھ والے کو دیتے ہیں, یار اس کو پڑھنا کتنا وزن ہوا ہے, کیا ریٹ لگایا, کتنے پیسے بنے. لیکن پولیٹرین سی کا نام اس کو بھی آتا ہے, میتھامیڈوفاس کا نام اس کو بھی آتا ہے. وہ بڑی تحقیق کے ساتھ فصل کر رہا ہوتا ہے, بڑا کامیاب ذمہ دار ہے, کیونکہ اس کے اندر اس کا انٹرسٹ ہے. دنیا داری کا کوئی بھی معاملہ دیکھ لیں, ان پڑھ لوگ اس پر محنت کر کے اپنی کامیابی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. بڑے بڑے کامیاب تاجر ہیں, بلکہ آپ ملکی لیول پر دیکھ لیں, بڑے بڑے کامیاب بزنس مین زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. یہ ملک ریاض کی مثال دیکھ لیں, بیریا ٹاؤن کا سربراہ ہے, کوئی بہت پڑھا لکھا بندہ نہیں ہے, لیکن کیا ہے, اپنی فیلڈ کے اندر محنت کر کے ایک ٹیم بنا کے اس نے بڑا کامیاب کام کیا ہوا. دین کے اندر محنت کس نے کرنی ہے؟ غریبوں کے بچوں نے, وہ لاوارث یتیم. اور جب وہ بیچارے پڑھ جاتے ہیں نا اور ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کوئی مسجد مل گئی, تو وہ اپنی مرضی کا مسئلہ ہی نہیں بیان کر سکتا. اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اگر مسجد کی انتظامیہ کے خلاف مسئلہ بتا دیا, وہ کہے کہ مولوی صاحب بستر سمیٹو, جاؤ کسی اور مسجد میں, تم تو ہمارے مسئلے کی نمائندگی نہیں کرتے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے بھائیوں, دین کو دین سمجھ کے سیکھنا ہے ہر کسی نے. میں نے, آپ نے, ہمارے بچوں نے, ہمارے عزیز و اقارب نے, دوست احباب نے. اور بالکل اس پہ ہٹ درمی نہیں کرنی ہے کہ میں اہل حدیث ہوں اور صحیح حدیث کو بریلوی دیوبندی بتا رہا ہو اور میں کہوں کہ نہیں تمہاری حدیث ہے, میں نہیں عمل کروں گا. کوئی ٹھپے شپے نہیں ہیں, کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. یہاں سے باہر نکلے سارے کہنے شروع کر دے کہ ہم ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر ہیں, کہتے جائیں بھی گھر تک, مان لیں گے سارا جہان ہمیں ڈاکٹر ہے. ہم کہیں جی ہم تاجر ہیں, تاجر ہیں, تاجر ہیں, میں سنیار ہوں, میں ذمہ دار ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں. میرے کہنے سے, آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ عمل سے بات بنتی ہے. جو ہم کرتے ہیں نا, لوگ ہمیں وہی سمجھتے ہیں. ہم قرآن و سنت پر عمل کریں گے, حدیث پر عمل کریں گے, تو ہمیں اہل سنت یا اہل حدیث کہا جائے گا, صحیح معنوں میں. اور اگر نہیں کریں گے تو نہ میں کوئی اہل حدیث, نہ کوئی میں اہل سنت, نہ میں کوئی اہل قرآن, میرا تو کوئی دین مذہب ہی کوئی نہیں ہے. اس آیت کریمہ کے اندر سورۃ الحدید کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے 4 مراحل بتائے ہیں کہ جو ہم زندگی بسر کر رہے ہیں نا, یہ ساری کی ساری زندگی 4 مرحلوں کے اندر ہے. اعلموا, جان لو, انما الحیات الدنیا لعب و لہو, کہ دنیا کی زندگی بس ایک کھیل تماشا ہے. یہ کب کا دور ہے؟ بچپن کا. آپ بھی بچوں والے ہیں, ہمارے بھی بچے ہیں, ہم خود بھی بچے تھے. بچے سارا دن کھیل کود کو ترجیح دیتے ہیں. ہم ان کے لیے کھلونے بھی لے آتے ہیں, ان کو کوئی فکر معاش نہیں, ان کو کوئی برادریوں کے مسائل سے غرض نہیں, ان کو کوئی منڈی بازار کی فکر نہیں, کوئی نوکری کی فکر نہیں, انہوں نے کھیلنا ہے. اور تعلیمی ادارے بھی یہی کام کرتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو جب لوگ داخل کرواتے ہیں کہ ان کے کلاس روم اس طریقے سے تیار کیے جاتے ہیں کہ وہاں پر وہ پڑھائی کے اندر, کھیل کود کے اندر پڑھائی حاصل کر رہے ہوتے ہیں. کھیل کود یہ چھوٹوں کے لیے تھا, بڑوں کے لیے نہیں. ایک مرحلہ تھا جو گزر گیا. پھر کیا ہے؟ وزینتن, اگلا مرحلہ ہے جی مزین کرنے کا. پھر ہمیں جب ایک جوانی کا مرحلہ آتا ہے نا, بال سنوارنے شروع کر دیے, بڑی اچھے سلون سے جا کر کٹنگ کروائی, بڑا اچھا سوٹ لیا, کف لنکس لگائے, اچھے جوتے لیے, خوبصورت موبائل لیا, خوبصورت پین لیا. اس وقت انسان اپنے آپ کو معاشرے میں دکھانا شروع کر دیتا ہے کہ میں بڑا خوبصورت ہوں. اپنے آپ کو پیش کرتا ہے مردوں اور عورتوں کے سامنے کہ میری خوبصورتی پر بات کی جائے. ایسے ہی عورت کا بھی معاملہ ہوتا ہے. جب جوانی کی عمر میں جاتی ہیں ہماری بہنیں بیٹیاں, تو وہ بھی اپنی زینت کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ نے بتایا ہے یہ ایک دور ہوتا ہے, یہ خلاف شرع ادوار نہیں ہے. ہم اپنی زینت پہ کام کر سکتے ہیں. اس کو انگلش میں فیشن کا کہہ لیا جاتا ہے. جب فیشن کا نام آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام میں حرام ہے. نہیں نہیں, فیشن اسلام میں حرام نہیں ہے. خذوا زینتکم عند کل مسجد, اللہ نے فرمایا ہے کہ مسجدوں کی طرف فیشن کر کے زینت اختیار کر کے آیا کرو. حالانکہ ہم الٹا کرتے ہیں. ہم جب مسجد جاتے ہیں نا تو اپنے رف کپڑے پہن کر جاتے ہیں, شادی بیاہ پر تیار ہو کے, اور شادی بیاہ سے واپس آ کر کپڑے بدل لیتے ہیں, دفتر سے واپس آ کر کپڑے بدل لیتے ہیں. جو ہینگر کے ساتھ پرانے کپڑے کھڑے ہوتے ہیں نا, وہ پہن کر ہم کہتے ہیں مسجد جاتے ہیں. الٹ کام.
اللہ نے مسجدوں کی طرف تیار ہو کر آنے کو کہا ہے کہ خوبصورت کپڑے پہنو، بالوں میں کنگھی کرو، پگڑیاں ٹوپیاں لے کر مسجد کی طرف آؤ کہ ہم اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر ہمیں موقع دے دیا جائے کہ آج تمہاری میٹنگ ہے وزیر اعلیٰ سے، تیاری کر لو، حالانکہ ہم جمعہ نہا دھو کے صاف کپڑے پہن کر آئے ہیں، ہم پھر گھروں کی طرف بھاگ پڑیں گے کہ کوئی ایسا لباس پہنے جو پہلے کم پہنا ہو یا نیا ہو، کوئی نئے جوتے گھر میں پڑے ہوں گے وہ پہنوں گا، پوری تیاری اور بہتر بنا کر پھر ہم نے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کے لیے جانا ہے کہ وزیر اعلیٰ ہے جی پورے پنجاب کا سربراہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کیا حیثیت ہے ہماری نظر میں؟ ہم تو اللہ سے ملاقات کے لیے آئے بیٹھے ہیں نا، ادھر اور تو کوئی غرض نہیں ہے۔ تو جو جیسے اٹھا، یہ تو چلو شکر الحمدللہ جمعہ ہے، جمعے کو ہم سمجھتے ہیں جی نہانا ہے، زور اثر مغرب عشاء کے وقت ہماری کیا غرض ہوتی ہے؟ جیسے تیسے ہوں، لپٹے لپٹائے، میلے کچیلے، چلو جی نماز ہی تو ہے نا، پڑھ لیتے ہیں۔ نہیں عزیز بھائیو، بلکہ سلف صالحین میں سے کسی کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے نیا لباس لٹکایا ہوا تھا کمرے کے اندر، وہ کام کاج کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو کپڑے نئے پہن کر مسجد جاتے تھے اور کام پر جا کر تو پرانے پہن لیتے تھے، جن کو اللہ سے محبتیں ہیں۔ رب سے ملاقات کرنی ہے اور گندی حالت میں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو زندگی کا ایک مرحلہ جوانی کے اندر آ جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بنانا، سنوارنا، خوبصورت کرنا پیش کر دیتا ہے، اور پھر اللہ نے ایک اور مرحلہ بتایا، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب انسان پڑھ لکھ جاتا ہے، ہنر سیکھ لیتا ہے، اپنی دکان بنا لیتا ہے، اپنی نوکری پہ چلا جاتا ہے، تو پھر وہ نا فخر کرنے لگ جاتا ہے کہ دیکھیں جی میری تنخواہ اتنی ہے، میرا کاروبار کا حجم اتنا بڑھ گیا ہے، فلانے میرے چچا زاد بھائی بہن، میرے ماموں کے بیٹے، میرے رشتہ دار، دیکھ لیں ہم ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، میرا تو سٹیٹس ہی بہت اونچا چلا گیا ہے، ان کے پاس موٹر سائیکل ہے، آج بھی میرے پاس گاڑی آ گئی ہے، وہ آج بھی پرانے محلے میں رہتے ہیں، میں نے الفرید گارڈن میں گھر لے لیا ہے، وہ آج بھی الفرید گارڈن میں رہتے ہیں، میں نے بیریا ٹاؤن میں گھر لے لیا ہے۔ لوگ باتیں کرتے ہیں معاشرے کے اندر، انہوں نے دیکھا ہے شادی کتنی کہی، شادی تھی کہ ان کی فوتگی تھی، ہم نے پاک پتن کی سب سے بڑی مارکی کے اندر شادی کا پروگرام کیا، وہ منڈی میں مزدوری کرتا ہے، میں 500 ایکڑ کا ذمہ دارہ کرتا ہوں۔ تفاخر بینکم، آپس میں فخر کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، لوگ اپنے آپ کو اترانا شروع کر دیتے ہیں۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور جب انسان بڑھاپے میں چلا جاتا ہے نا تو پھر اس کی دعائیں ہو جاتی ہیں کہ اللہ مجھے پوتے عطا فرما، مجھے نواسے نواسیاں عطا فرما، مجھے نواسے پوتیاں عطا فرما، پھر وہ اولاد کے اندر نا اس کا ہرس بڑھ جاتی ہے کہ میرے بچوں کے بچے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری فطرت ایک انسان کی زندگی کی بیان فرما دی کہ یہ زندگی کے مراحل ہیں، کھیلے کودے، بنایا سنوارا، فخر کیا ایک دوسرے کے درمیان، اپنے آپ کو بڑا پیش کیا، اور بوڑھا ہو گیا تو پھر اپنے بچوں پوتوں کے لیے دعائیں شروع کر دی کہ وہ بڑھ جائیں۔ اور آگے اللہ نے مثال فصل کی دے دی ہے کہ بارش ہوئی، فصلیں اگیں، سرسبز فصلیں، بڑی خوبصورت، ذمہ دار کا یہ آلو کی فصل ہوتی ہے، جتنا خوبصورت بڑا پودا ہوتا ہے ذمہ دار کا دل خوش ہوتا ہے کہ میری فصل کتنی کامیاب ہو گئی۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ جو آلو کی بیلیں ہوتی ہیں وہ خود بخود نرم ہونا، جلنا شروع ہو جاتی ہیں، زمین کے ساتھ لگ جاتی ہیں۔ آلو نکالا، وہ ساری جو کانٹ چھانٹ کر کے مارکیٹ میں پہنچ گیا، کچھ اس کا بھوسا جانور کھا جاتے ہیں، کچھ انسان کھا جاتے ہیں، ختم۔ اللہ کہتے ہیں تمہاری زندگی بھی ایسے ہے، ایک وقت آنا کہ ختم ہو جانا ہے، تم نے بھی میرے سامنے آنا۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں، انما سریع الحساب، کہ بہت جلد تمہارا حساب ہونے والا ہے، بہت جلد۔ میں نے شاید پچھلی دفعہ ادھر جمعہ پڑھایا تھا تو آپ کو بات بتائی تھی کہ وہ ہمارے خاندان کے بچے کو اس کے والد نے کہا، وہ اسکول آیا نا پاک پتن میں تو اسکول گیا نہیں، دیہاتی بچے اکثر ایسے کر لیتے ہیں کہ گاؤں سے آتے ہیں نا جب تو وہ اسکول کالج نہیں جاتے، تو والد ادھر زرعی ترقیاتی بینک میں تھا تو اس نے دیکھا کہ بیٹا تو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے بیٹے کو صرف یہ الفاظ کہے تو گھر چل میں آ کے تم سے نمٹتا ہوں۔ اس نے یہ الفاظ اتنے اس کے اوپر پریشرائز ہو گئے، وہ بچہ اتنا پریشان ہو گیا کہ اس نے جا کر گندم والی گولیاں کھا لی کہ پتہ نہیں میرا باپ شام کو آ کر کیا کہے گا۔ کوئی قتل تو نہیں کر دینا تھا، کوئی ہدایت کرتے، کوئی ڈانٹ ڈپٹ لیتے، ڈر اتنا گیا کہ ابو نے کہا ہے کہ تو گھر چل میں آ کر تمہارا حساب کتاب کرتا ہوں۔ اللہ کہے جا رہے ہیں تمہارا حساب بہت جلد ہونے والا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہم ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کریں گے، ایسے نہیں ہے کہ تم نے یہ نعمتیں ساری استعمال کرنی ہیں، ان آنکھوں کا، ان کانوں کا، بالوں کا، لباس کا، زبان کا،
یہ دل جگر گردے پھیپڑے سب کا تمہیں حساب دینا ہے، یہ مفت نہیں مل گئی ہیں۔ تو کیا تیاری ہے میری آپ کی اس حساب دینے کے لیے عزیز بھائی؟ فوتگیاں ہو رہی ہیں، دیکھ رہے ہیں قبرستانوں میں لوگ ہنس رہے ہیں، جاتے ہیں نا قبرستان میں، اکثر 9 محرم کو کبھی مال دیکھیں، 10 محرم کو خواتین بندے میلہ لگا ہوا ہوتا ہے، قبروں کی لپائی کے نام پر وہاں پر ہنسی مذاق ٹھٹھے ہو رہے ہیں، میت کے پیچھے لوگ سیاست کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور ہنس رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس وقت یہ سوچ ہونی چاہیے کہ یار آج اس کا میت ہے، کل اسی جگہ پر میں نے ہونا ہے، میرے پیچھے کچھ لوگ میرے جنازے کے لیے آ رہے ہوں۔ ہمیں فکر آخرت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ عزیز بھائیوں، آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کن فی الدنیا کا انا کا غریب او عابر سبیل، کہ اس دنیا کے اندر تمہیں جو بھیجا گیا ہے نا، کسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے تمہیں زندگی اور موت دی ہے تاکہ آزمائے کہ تم میں سے بہترین کام کون کرتا ہے، اچھے کام کون کرتا ہے۔ اپنے ضمیر سے پوچھ لیا کرے کہ جو کام میں کر رہا ہوں کہ کیا اچھا ہے بھی کہ نہیں ہے۔ یقین ماریے ہمارے اندر کا انسان ہمیں کئی بار روک رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے نہ کرو، یہ غلط ہے نہ کرو۔ ہم خود اپنے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں غلط ہے نہ کرو، ہم کہتے ہیں چلو کوئی نہیں دیکھا جائے گا، باقی بھی تو کر رہے ہیں نا۔ تو شیطان کا تو کام ہی ہے ہمیں یہ دلیل دلوا کر کے دوسرا کر رہا ہے نا تو تم بھی کر لو، ہمیں راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ کن فی دنیا کا انا کا غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی ہوتا ہے۔ اجنبی شخص کیا ہوتا ہے؟ اگر اس مجمع کے اندر، اس جمعہ کی مجلس کے اندر کوئی کسی اور ضلع کا بندہ بیٹھا ہوا ہو جو کسی کام سے آیا ہے، اس کی کیفیت یہاں پر رہنے کے حساب سے کیا ہوگی؟ اس کے دل میں وہ محبت پیدا نہیں ہو سکتی اس شہر پاک وطن کی جو اس کے اپنے آبائی شہر یا گاؤں کی ہے۔ اس کو پتا ہے میں نے ابھی واپس چلے جانا ہے، 1 دن 2 دن، یہ چھٹیاں ہوئی ہیں، بچے ننیالوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے واپس اپنے شہر لوٹ کے آنا ہے۔ کتنی سے تیاری کر کے جاتے ہیں جب ہم اجنبی ہوتے ہیں؟ کوئی ایک بیگ جس میں 2 4 سوٹ، کوئی تھوڑے سے پیسے، کوئی ضرورت کی چیزیں، سارا گھر اکھاڑ کر کبھی بھی نہیں لے جاتے ہم کہ میں جی وہاں پر جا رہا ہوں کچھ عرصے کے لیے۔ دنیا بھی ایسی ہے، اللہ نے ہمارے گھر بڑے خوبصورت بنا رکھے ہیں جنتوں کے اندر، انشاءاللہ ہمیں وہ ملنے ہیں، ہر کلمہ گو کو ملنے ہیں۔ بڑی پیاری حدیث آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ نے تو فرمایا صحابہ کو کہ لوگوں کو یہ بیان نہ کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ اسی پہ تکیہ کر کے عمل ہی چھوڑ دیں۔ آخری درجے کا جو جنتی جہنم سے نکالا جائے گا نا، کلمہ گو، یعنی کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صدقے دل سے پڑھ لیا، سچے دل کے ساتھ، اور ہمارا یہ ایمان ہے ہر مسلمان کے بارے میں کہ وہ صدقے دل سے ہی کلمہ پڑھتا ہے۔ آگے عملی کمزوریاں ہر کسی میں موجود ہیں، علمی تحقیقی کمزوریاں موجود ہیں۔ اب جس نے بھی سچے دل کے ساتھ اللہ کی توحید اور پیارے پیغمبر کی رسالت کا اقرار کر لیا، اب وہ بندہ اگر گناہ گار زیادہ تھا جہنم میں جائے گا تو ایک وقت آنا ہے کہ اس کو جہنم سے نکالا جائے گا، وہ جہنم سے نکلے گا، اور جب اللہ اس کو جہنم سے نکال کر جہنم کے کنارے پر کھڑا فرمائیں گے تو وہ بندہ ایک خواہش کرے گا کہ اللہ میں نے اپنی سزا بھگت لی ہے، تیری بادشاہت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ میں دور دیکھ رہا ہوں جنت ہے، اس کے دروازے کھلے پڑے ہیں، لوگ اندر کھیل کود میں بڑی خوبصورت رعنائیوں میں مشغول ہیں، مجھے نا جنت کے دروازے کے باہر کی طرف کھڑا کر دے، بے شک اندر تو میرا نصیب ہی نہیں تھا، باہر کھڑا کر دے، میں اندر باہر کھڑا ہو کر دیکھتا تو رہوں گا نا وہ کیا ہو رہا ہے۔ اور جیسے میچ دیکھنے والے، میچ کوئی کھیلتا ہے، باہر بیٹھ کر لوگ میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم بھی ویسے ہی محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں نا، میچ تو کوئی کھیل رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسکرا کر اس بندے کو جواب دیں گے کہ تو بڑا لالچی ہے، تو اپنی بات پہ رکے گا نہیں، تمہیں میں وہاں پہ کھڑا تو کروا دیتا ہوں لیکن تم آگے پھر اور خواہش کرو گے، وہ کہے گا نہیں اللہ پکا وعدہ ہے اور نہیں کچھ کرتا، بس صرف جنت کے دروازے کے پاس کھڑا کر، اس بندے کو فرشتوں کے ذریعے جنت کے دروازے کے پاس بھیج دیا جائے گا۔ اب وہ بندہ پتہ نہیں کتنے سال جنتیوں کو دیکھتا رہے گا، اس کی نعمتوں کو دیکھتا رہے گا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں باہر کھڑا ہوں۔ پھر ایک وقت آنا ہے، وہ پھر اللہ کے سامنے دعا گو ہوگا کہ رب العزت تیری بادشاہی میں کس چیز کی کمی ہے، ایک چھوٹی سی خواہش ہے پوری کر دے، سزا تو میں بھگت چکا ہوں، کیا مجھے نا جنت کے اندر والی سائڈ پہ کھڑا کر دے، باہر کھڑا ہونا صرف اندر کھڑا کر دے،
وہ کیا فرق ہوتا ہے؟ جیسے گرمیوں کے اندر اے سی والا کمرہ ہونا، بندہ باہر کھڑا اور اندر کھڑا ہو، کتنا سا فرق محسوس ہوتا ہے؟ بے شک بیٹھنے کی جگہ نہ ملے، میں اندر کھڑا ہو جاؤں، وہ خوشبوئیں، وہ خوبصورت موسم، وہ رانائیاں تو دیکھ سکوں اندر کھڑے ہو کے۔ اللہ پھر مسکرا کر فرمائیں گے کہ تو بڑا لالچی ہے، تو رکے گا نہیں؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا، تو اور آگے مانگے گا، تو وعدہ کر کے اور کچھ نہیں مانگ۔ بندہ کہے گا اللہ پکا وعدہ ہے، اور کچھ نہیں مانگتا، اندر کھڑا کر دے جنت کے۔ اس کو اندر کھڑا کر دیا جائے گا۔ وہ جیسے ہی اندر جائے گا جنت کے، تو اس کی دل کی بہار ہی تبدیل ہو جائے گی۔ یہ فرق پڑ جاتا ہے طبیعتوں کے اندر۔ کسی خوشبو والی دکان پہ چلے جائیں، جیسے ہی ہم اندر جاتے ہیں تو اس کی مہک ہمیں محسوس ہوتی ہے، ہمیں اندر سے تبدیل کرتی ہے۔ کسی گندگی والے ڈھیر پر چلے جائیں، وہاں پر ہمارا کھڑا ہونا محال ہو جاتا ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے وہاں پہ کھڑے ہونا۔ تو جیسے ہی وہ جنت کے اندر داخل ہوگا تو پھر کئی سال تک وہ جنت کی رانائیاں دیکھتا رہے گا۔ بڑی طویل حدیث ہے، بہرحال آخری چیز جو اس میں ہوگی نا، وہ کہے گا کہ اے اللہ رب العزت، ایک چھوٹی سی خواہش ہے، پوری کر دے، تیری بادشاہی میں کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ فرمائیں گے کہ دیکھ لے تو اپنی بات سے پھر رہا ہے، تو نے کہا تھا کہ اور کچھ نہیں مانگوں گا، کیا چاہتا ہے؟ اللہ مجھے نا ایک چھوٹے خیمے کی جتنی جگہ دے دے۔ ایک خیمہ لگا ہوتا ہے نا، میں بھی تو کہہ سکوں نا کہ میں جنتی ہوں، چھوٹا سا گھر مجھے بھی مل گیا۔ ادھر تو بڑے بڑے محلات نظر آ رہے ہیں، اتنی اتنی رانائیاں، خوبصورتیاں، دودھ شہد کی نہریں، کچھ بھی نہیں مانگتا، ایک چھوٹا سا گھر جتنا خیمہ ہوتا ہے نا اتنا دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پھر گواہ ہو جاؤ کہ جتنی دنیا تھی نا، اس سے 10 گنا زیادہ اور تمہیں جنت میں جگہ دی جاتی۔ جتنی دنیا تھی، ادھر ایک پلاٹ لینا مشکل ہوتا ہے۔ یہ کون سے جنتی سے وعدہ ہو رہا ہے؟ جو آخر میں جائے گا، سب سے آخر میں۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہم لا تجعلنا منہ، اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے جو آخر میں جائیں گے، اللہ ہمیں ان میں سے بنائے جو اللہ کی خاص رحمت اور شفقت سے پہلے نمبر پہ ہی چلے جائیں گے۔ لیکن کیسے جائیں گے؟ اللہ کی بات مان کر، اللہ کے رسول کی بات کو مان کر۔ یہ پکے وعدے ہیں اللہ کے قرآن کے اندر۔ عمل نہیں کریں گے تو یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے، کوئی نہیں یار تم نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ گو، مسلمان ہو، حضور کے امتی ہو، کوئی مسئلہ نہیں، جو مرضی بدماشی کرتے پھرو، جنت تو تمہارے لیے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی قدموں کے اوپر قدم رکھ کر، ان کے سامنے سر جھکا کر، ان کی بات کو مان کر، بے شک برادری و معاشرے سے ٹکرانا پڑ جائے، حضور کی بات ہے۔ آج ہم معاشرے سے نہیں ٹکراتے، اپنی ناک نہیں کٹنے دیتے یہ شادی بیاہ کے معاملات میں۔ لوگ کیا کہیں گے جی؟ جوان بچیاں مہندی کی رسم کے طور روڈ کے اوپر چل رہی ہوتی ہے اور سڑکوں پہ لوگ کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں، او یار اب کیا کرے، عورتیں کہنا نہیں مانتی ہیں، بس چل رہا ہے، سارا جہان کر رہا ہے۔ یہاں پہ امتحان ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو میرے عزیز بھائی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ویسا بنا دے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العزت ہمارے بہت ہی پیارے عزیز حاجی مشتاق صاحب کی روح کو جنت الفردوس کے بالا خانوں میں جگہ عطا فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں سے درگزر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کے تمام نیک اعمال کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ